بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں چھینک کے آداب کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ یرحمک اللہ کے ذریعے سے جواب دو، اس میں اپنی طرف سے اضافہ مت کرو، جتنا روایتوں کے اندر آیا ہے اتنا ہی بولو، اس سے زیادہ نہیں۔ چھینک کا ایک ادب یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان جب چھینک آنے کے اوپر الحمدللہ کہے تو وہ حقدار ہوگا کہ اس کو یرحمک اللہ کہا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اس سے پہلے بھی بار بار یہ چیز گزری ہوگی کہ مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے اذا عطس شمت، جب کسی کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا تو اب دوسرے سننے والے مسلمان کا فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ اس کو یرحمک اللہ کے ذریعے سے جواب دے۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اس پر سامنے والے کا یرحمک اللہ کہنا عربی میں شمتہ کہلاتا ہے، تشمیت کہلاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں تشمیت کا مطلب یہ ہے، عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے شماتت۔ شماتت بولتے ہیں انسان کو دیکھ کر کسی دشمن کا خوش ہونا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 2 آدمیوں میں دشمنی ہو تو ایک شخص جو اس کا دشمن تھا اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو سامنے والے کو خوشی ہوتی ہے، یہ پھسل گیا تو دشمن کو خوشی ہوتی ہے، اس کا کسی نے سب کے درمیان میں انسلٹ کیا تو دشمن کو خوشی ہوتی ہے۔ تو دشمن کو اس موقع پر اپنے دشمن کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر جو دل میں خوشی ہوتی ہے اس کو شماتت کہا جاتا ہے۔ یہاں یرحمک اللہ کہنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمت سے تعبیر فرمایا، مطلب اللہ تعالیٰ تم سے دشمن کی خوشی دور کرے، ازالہ تشمیت یہ مقصود ہے۔ تو یوں کہنے کو یرحمک اللہ ایک عام دعا ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، مگر اس میں ایک بہت بڑی دعا یہ دے دی جاتی ہے کہ تمہاری ایسی حرکتیں یا تم کو ایسا پہنچنے والا نقصان جس سے دشمن کو خوشی ہو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت و مہربانی میں رکھے، یعنی سلامت رکھے آپ کو۔ تو یہ بہت گہری دعا ہے، اسی لیے جب بھی مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، سامنے والے کا کے ذمے میں اس مسلمان کا حق بن جاتا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، لیکن تب جب کہ وہ سنے، چاہے دیوار کے پیچھے سے ہی سنے، اس کی ذات کو نہ دیکھ رہا ہو، تو بھی ایک مرتبہ آپ کو الحمدللہ کے مسلمان کے کہنے کے بدلے میں یرحمک اللہ کہنا ہے۔ عامر شعبی بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سنو کسی مسلمان کو کہ وہ دیوار کے پیچھے سے چھینک رہا ہے اور الحمدللہ کہہ رہا ہے اور تم دیوار کے اس طرف ہو، تو چاہے اس کا چہرہ نہ دیکھ رہے ہو، پہچان نہ رہے ہوں کہ وہ کون مسلمان ہے، تب بھی آپ کو یرحمک اللہ کہنا ہے، چونکہ مسلمان کا آپ نے الحمدللہ چھینک پر سنا، آپ کے ذمے میں اس کا حق بن گیا کہ آپ اس کو یرحمک اللہ کہو۔ ایسے باریک باریک آداب ہمارے علماء نے لکھے ہیں کہ اس شکل میں یوں کہنا چاہیے، اس شکل میں یوں کہنا چاہیے۔ مکحول ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں سنا، کونے میں کسی شخص کو چھینک آئی، تو اب اتنی دور سے تو الحمدللہ سنا ہی نہیں دیتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے فرمایا یرحمک اللہ ان حمدت اللہ، تم نے اگر الحمدللہ کہا ہو تو میری جانب سے یرحمک اللہ کا تم کو جواب، یعنی نہیں کہا ہے تو تم ہمارے اس جواب کے مستحق نہیں۔ اصل میں یرحمک اللہ اتنی بڑی دعا ہے کہ اس کی حقیقت کو ہم لوگ پہچان لیں تو ہر آدمی زور سے الحمدللہ کہے تاکہ سامنے والا آدمی اس کو جواب دے سکے۔ یہاں رک کر مسئلے کی روح سے ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ الحمدللہ بولتے ہیں لیکن من میں، تو وہ آدمی جواب کا مستحق نہیں ہے، یا اتنی آہستہ بولا کہ سامنے والا شخص سن نہ سکا اس کا الحمدللہ، تو بھی یہ آدمی جواب کا حقدار نہیں ہے۔ ساری ہی چیزوں میں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے، ہم میں سے بہت سے لوگ سلام کرتے ہیں گھر میں جانے کے موقع سے، لیکن من میں کرتے ہیں، یا اتنا آہستہ کہ خود ہی سن سکے کسی دوسرے کو سنائی نہ دے، تو یہ اور سلام نہ کرنے والا دونوں برابر ہے، یہ جواب کا حقدار نہیں ہے۔
اور سامنے والا آدمی بھی اتنی زور سے یرحمک اللہ کہے یا سلام کا جواب وعلیکم السلام کہے کہ اسے سنائی دے. بہت سے من میں جواب دیتے ہیں، تو یاد رکھو اس کے ذمے میں جو حق تھا وہ پورا نہیں ہوا، اس لیے کہ من میں کہنے سے سامنے والے آدمی کے دل کو یہ تسلی نہیں ہوگی کہ میرے سلام کا جواب دیا یا میرے الحمدللہ پر یرحمک اللہ کا. خاص کر کے یہاں چھینک میں تو یرحمک اللہ کے بعد واپس اس کو کچھ دعا دینی ہے مزید، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، وہ تبھی ہو سکے گا جب آپ کا یرحمک اللہ وہ سنے گا. تو من میں جواب دینا، من میں الحمدللہ کہنا، من میں یرحمک اللہ کہنا کافی نہیں ہے، اتنا زور سے کم بولے کہ سامنے والا آدمی سن سکے. بہرحال کسی نے الحمدللہ کہا تو آپ کے ذمے میں اس کے الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ کہنے سے جو ہے ایک حق کی حیثیت سے واجب ہو گیا. اور میں نے بتایا یرحمک اللہ بہت بڑی دعا ہے. اصل میں مسلمانوں کو جو عام ہو جاتی ہے ان میں چیزیں اس کی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ ہر آدمی چھینکنے پر الحمدللہ کہتا ہے، جواب دیتا ہے، تو اس کی وہ اہمیت ہمارے دل و دماغ میں نہیں جو اسلام نے دکھائی ہے. اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے یہ جو یرحمک اللہ کہا جاتا ہے کتنی بڑی چیز ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور کہیں دوسری جگہ بھی آس پاس میں چھینک آ رہی ہو تو یہاں آ کر چھینک کھاتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یرحمک اللہ ان کو ملے. اور رسول نے جس کے بارے میں یہ دعا دے دی کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ کی مہربانی اور رحمت تم پر اترے، کیا کہنے اس آدمی کے. تو یہود باقاعدہ چھینک یہاں آ کر کھاتے تھے، آس پاس میں کہیں ہوتے تقاضا ہوتا دوڑے آ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر چھینک کھاتے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یرحمکم اللہ نہیں کہتے تھے، آپ فرماتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ تعالیٰ تم کو تو پہلے ہدایت دے، رحم تو بعد کی چیز ہے، مہربانی تو مسلمان کا حق ہے، تم کو تو ابھی ہدایت کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے احوال درست کرے. تم کو کرسی کی فکر ہے. یہودیوں نے ایمان قبول کرنے سے جو پرہیز کیا وہ کرسی کی بات تھی، ان کی ریاست تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بھی قبول نہیں کیا. چنانچہ میں نے اپنے ایک استاد سے سنا، کہہ رہے تھے کہ ساری قومیں بڑے پیمانے پر ایمان لے آئی، مشرکوں کو دیکھو، یہ سب صحابہ کی اکثریت جو ہے وہ مشرک تھی، ان کو ایمان نصیب ہوا. نصرانیوں کے وفد آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرتے تھے. لیکن ایک یہود قوم ایسی ہے جسے ایمان نصیب نہیں ہوا، بہت کم ایمان نصیب ہوا. میرے استاد کہتے تھے کہ انگلیوں پر گن سکو اتنے نام ہیں یہودیوں کے، بس اس سے زیادہ اتنی بڑی تعلیمات، اتنا بڑا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرچشمہ ہدایت، اس سے بھی ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی. ان کے دلوں میں پہلے سے مسلمان سے بعد ہے، اور جب بھی مسلمان کے تعلق سے ان کو موقع ملتا ہے تو وہ تکلیف دیے بغیر نہیں رہتے. آج جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے نکل رہا ہے ان کا یہ لاوا، وہ بہت پرانی دشمناوٹ ہے اور اس کے تحت وہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے. ایک مرتبہ ہیومن رائٹس کو بالائے طاق رکھ دینا پڑے، انسانی حقوق کو مسل دینا پڑے اور پاؤں تلے رونت دینا پڑے تو ان کو شرم نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز میں لکھا ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ یہودیوں کا مذہب ہے کہ مسلمان جہاں ملے اس کو قتل کرو، یا مسلمان جہاں ملے اس کو قتل کرو، اور اگر قتل نہیں کر سکتے تو اس کو تکلیف دیے بغیر اس سے جدا مت. ابن الحاج نے مدخل میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے اور ساتھ میں ایک یہودی بھی ہو لیا، بہت پرتپاک ملنے لگا، محبت سے ملنے لگا. دور جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہودی سے پوچھا کہ ہم نے تو یہ سن رکھا ہے تمہارے حوالے سے کہ تم مسلمان سے ملتے ہو تو جب تک تکلیف نہ دو اس سے جدا نہیں ہوتے ہو، تو میں نے تم سے تو دیکھا نہیں کوئی ایسی تکلیف کی چیز. تو یہودی کیا کہتا ہے سنیے. یہودی نے کہا کہ چونکہ مجھ کو تم سے اتنی رفاقت ہوئی ہے، کچھ انس ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا نہیں، آپ چل رہے تھے تو میں یوں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، مگر آپ کے سائے کو میں اپنے پاؤں تلے رونتتا تھا. آپ جہاں جاتے تھے کم سے کم سائے کے اوپر اپنی دشمناوٹ نکالتا تھا، وہ شاید آپ کا اس طرف دھیان نہیں گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیف پہنچائی ہے. ایک رسول کی ذات سے جس کو انس نہیں ہو سکا، اپنائیت نہیں ہو سکی، تو ان یہودیوں کے بعد میں چل کر کیا بھروسے ہو سکتے ہیں.
بہرحال یہ آتے تھے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک کھاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یرحمک اللہ کہیں، مگر آپ یرحمکم اللہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، بلکہ آپ فرماتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور تمہارے یہ اندر کی خرابیاں اور فسادات جو ہیں ان کو دور فرماوے، ٹھیک ٹھاک فرماوے اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو۔ بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے، یہ رحمک اللہ بہت بڑی دعا ہے، اس لیے کبھی بھی الحمدللہ فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ادنا سے ادنا مسلمان کی دعا یہ رحمک اللہ لگ جائے اور وہ استجابت کی گھڑی ہو، پتہ نہیں سامنے والا آدمی اللہ سے کیا رشتہ رکھتا ہے، اس کا کتنا تعلق و نزدیکی ہے، اس کا یہ رحمک اللہ ہم کو بھلا اور موقع پر کب ملنے کا، آج چھینک کھانے کے موقع سے مل جائے بہت سعادت کی چیز ہے۔ ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی چھینک کھائے تو کتنی مرتبہ ہم اس کو یرحمک اللہ کے ذریعے سے جواب دیتے رہیں، تو اس کی بھی باقاعدہ تعلیم آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات روایتوں میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو چھینک آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جواب دیا، دوسری مرتبہ چھینک آئی تو مسلم شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا اس آدمی کو زکام ہے، یعنی سردی ہے، اس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے، تو دوسری مرتبہ پھر آپ نے چھینک کا جواب نہیں دیا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ نہیں، آپ نے پہلی مرتبہ بھی جواب دیا، دوسری مرتبہ بھی جواب دیا، اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ یہ رجل مزکوم ہے، اس کو زکام ہے، اس کو سردی ہے، اس وجہ سے چھینک آ رہی ہے۔ اور بعض روایتوں میں بہت صاف بھی آیا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے رکھی تھی، بلکہ بعض روایتوں میں اس طرح سے آیا ہے کہ کوئی آدمی اگر چھینکے اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس نے جو ہے چھینک دیا تو اب آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں تو اس کے چھینک کا جواب دیں اور آپ چاہیں تو چھینک کا جواب نہ دیں، آپ کو اختیار ہو جاتا ہے۔ پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس موقع ہے اور 3 سے زیادہ مرتبہ بھی اس کی چھینک کے اوپر آپ یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ بولتے ہیں تو اچھی چیز ہے، مستحب قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ آپ جواب دیں اور چوتھی مرتبہ اگر اس کو چھینک آ رہی ہے آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ کو اجازت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے مختلف آداب سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بات بہت چھوٹی ہے، ایک چھینک کھانے کی ہے، لیکن اس کے ضمن میں اتنی ساری تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہ پوچھیے بات۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، ان میں سے دونوں کو چھینک آئی اتفاق سے، ایک کی چھینک کا آپ نے جواب دیا اور دوسرے کی چھینک کا جواب آپ نے نہیں دیا، تو جس کا جواب نہیں دیا تھا اس کو سوال ہوا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضرت اس کو تو آپ نے یرحمک اللہ کہا اور مجھے یرحمک اللہ نہیں فرمایا آپ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا اس لیے میں نے اس کو جو ہے یرحمک اللہ کہا، اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا تو تم کو میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ تو یہ بھی ایک تعلیم ہے، اس کا اشکال نہیں تھا، کوئی نبی پر اعتراض نہیں تھا، مگر ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ رسول مجھ کو یرحمک اللہ کہے، تو آپ نے ایک بہت باریک چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم الحمدللہ بولو گے تو اللہ سامنے والے کو حکم دے گا کہ اس نے اللہ کی تعریف کر کے اتنا بڑا کام کیا ہے، شکر گزاری کی ہے کہ تم کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ تم اس کو یرحمک اللہ کی دعا دو، اور اگر تم نے ہی اپنا فرض نہیں نبھایا، تم اللہ کی تعریف کرنے سے رہے، تو پھر اللہ بھی کسی کو حکم نہیں دیتا کہ تم اس کو دعا دو۔ اس لیے چھینکنے پر الحمدللہ کہنا در حقیقت میں اس سے پہلے بھی بیان کر کے آیا، اللہ نے ایک نعمت دی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکریہ، ورنہ بہت سے لوگوں کو جنہیں چھینک نہیں آتی اور اندر ہی اندر یہ زکام گرے رہتا ہے تو سر میں گرانی ہو جاتی ہے، ایک خاص قسم کی تکلیف ہو جاتی ہے، اور اللہ نے چھینک کا ایسا سسٹم رکھا ہے کہ چھینک آنے کے اوپر دماغ میں جو کچھ علائشیں ہیں وہ چھوٹی پڑتی ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے عام احوال میں چھینک کھانے کے بعد آپ کو ناک سے ریزش نکلتی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ دماغ میں جو کچھ جمع ہوا بلغم وغیرہ ہوتا ہے یہ چھوٹا پڑتا ہے اور انسان جو ہے ناک کے واسطے سے اسے باہر نکالتا ہے۔ یہ ایک انسان کی ریلیکس ہونے کی حالت ہے، آرام کی حالت ہے، استراحت کی حالت ہے، اس وجہ سے اس پر شکریہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آخر میں الحمدللہ پڑھا جاتا ہے یہ اسی بنیاد پر کہ اللہ تیری تعریف، میں کہاں سے یہ بلغم کے نکالنے کا انتظام کرنے جاتا، تو نے چھینک کے واسطے سے میرے بلغم نکال دی، الحمدللہ، بڑا کام اس نے کیا،
سامنے والے کو شریعت مکلف بناتی ہے کہ تم اس کے اوپر جو ہے اس کو یرحمک اللہ کہہ دیا کرو. اور باقاعدہ آپ کی یہ تعلیم بھی موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو چھینک کے موقع سے الحمدللہ کہے اس کو تم یرحمک اللہ سے جواب دو, اور جو چھینک کے موقع پر الحمدللہ نہ کہے اس کو جواب مت دو. یہ خاص آپ نے جو ہے نہیں کے ساتھ فرمایا ہے کہ سامنے والے آدمی نے الحمدللہ نہیں کہا تو ہم جواب آخر دیں کس کا؟ بھائی کسی شخص کے سوال کے جواب میں جواب ہوتا ہے, جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو سامنے والے کو جواب کس چیز کا دیا جائے؟ تو چاہیے کہ ہم لوگ چھینک سے متعلق ان آداب کو اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے آداب ہمارے فقہاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے استنباط کر کے لکھے ہیں, ان سب کو ملحوظ رکھیں. اور کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو چھینک آئے اور الحمدللہ پڑھنے سے رہیں. بظاہر یوں ایک حکم معلوم ہوتا ہے, لیکن اندر میں آپ جائیں گے تو یہ اللہ کی ناراضگی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے الحمدللہ نہیں کہا. اللہ اتنا ناراض ہے کہ سامنے والے کو کہا کہ تم یرحمک اللہ مت کہنا اس کو. تو اللہ پسند کرتا ہے الحمدللہ کہنے کو, اور نہ پڑھنے کو اور الحمدللہ نہ کہنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے غصے کا ایک لطیف اشارہ نکلتا ہے, جس سے مسلمان کو یہ اپنا فریضہ سمجھنا چاہیے کہ میں ہر چھینک کے موقع سے الحمدللہ کہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باریک باریک احکام پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی سنتیں جو ہیں نا, ان پر عمل کی توفیق کے لیے ان چھوٹی سنتوں کے سٹیپس پار کرنا ضروری ہے. آدمی چھوٹی چھوٹی ان سنتوں پر عمل کرتے کرتے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے, اور پھر ایک دن تو ایسا آتا ہے کہ اس کی طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ڈھل جاتی ہے. کوئی ایک موقع قسم کھانے کے لیے بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ اس کی یہ حرکت خلاف سنت ہے, لیکن اس کے لیے پہلے چھوٹے سٹیپ پار کرنے پڑے اور بعد میں چل کر پھر زندگی کی یہ حالت بنے. اس لیے یہاں سے ہم کو شروعات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ باقی سارے شعبوں کے اندر بھی سنت کی انشاءاللہ توفیق عطا فرماویں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.